میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک بہت ہی پیاری اور سلجھی ہوئی لڑکی ڈاکٹر مہرالنساء ہیں ان کا نام. یہ ایبٹ آباد کی رہائشی ہیں. ان کے ساتھ ان کے ہاتھ میں گود میں جو بچہ آپ دیکھ رہے ہیں وہ بچہ ان کا اپنا بیٹا ہے جو اللہ تعالیٰ نے شادی کے بعد عطا فرمایا. اس بچے کی عمر 8 ماہ ہے. ایک آدمی جو اس کے ساتھ آپ کو نظر آ رہا ہے یہ ان کا شوہر ہے. ڈاکٹر صاحبہ کو بڑی بے رحمی کے ساتھ قتل کر دیا گیا. باپ پولیس کے پاس جاتا ہے, ڈیٹیلز بتاتا ہے. پولیس ڈپارٹمنٹ FIR درج نہیں کرتا, کارروائی نہیں کرتا. چھوٹے افسر سے بڑے افسر اور بڑے افسر سے اعلیٰ افسر کا سفر طے کرتا ہے. ہر دفتر کا دروازہ کھٹکھٹاتا ہے, کوئی اس باپ کی نہیں سنتا. اچانک 13 دن کے بعد پولیس حرکت میں آتی ہے اور ملزمان کو گرفتار کر لیتی ہے. کیسے؟ یہ جادو کس نے کیا, اس پر میں بات کروں گی. یہ قتل کس نے کیا, کیوں کیا؟ بہت اچھے سلجھے گھرانے کی لڑکی, باپ نے ڈاکٹر بنائی, پیسہ لگایا, انویسٹ کیا, تربیت کی, شادی کی. پھر ایسا کیوں ہو گیا؟ اور ایسا کرنے میں مفاد کس کا تھا, فائدہ کس کو تھا اس ڈاکٹر کو مارنے میں؟ یہ میں آپ کو آج بتاؤں گی. پشاور کا یہ افسوسناک واقعہ ہے. گھر کے سربراہ ہیں جی عبد الرحمان صاحب, اور عبد الرحمان صاحب کی ایک بیٹی ہے جس کا نام ہے مہرالنساء. یہ بڑی لاڈلی بیٹی ہے ان کی. یہ لڑکی بہت قابل ہے, لائق ہے, ذہین ہے, والدین کی آنکھوں کا تارا ہے. اسکولنگ کمپلیٹ کی. باپ نے پوچھا بچے کیا بننا ہے, بتایا ابو میں ڈاکٹر بننا چاہتی ہوں. باپ نے کہا ضرور بناؤں گا. پری میڈیکل میں ایڈمیشن لیا, کامیابی حاصل کی, ہاؤس جاب کی, ڈگری ہولڈر ہوئی. جب بچی پڑھ لکھ گئی تو باپ نے کہا کہ اب اس کی شادی کا ٹائم آ گیا. ہمیشہ کی طرح ہر باپ ایسا کہتا ہے. والد نے اپنی بیٹی کی شادی کر دی آج سے 2 سال پہلے, یعنی 2022 میں, ایک جنید نامی لڑکے کے ساتھ. جنید ایبٹ آباد میں رہتا ہے. یہ میں نے آپ کو بتایا کہ یہ خاتون لڑکی کا تعلق پشاور سے ہے, اور نکاح ہو گیا, رخصتی ہو گئی اور اپنے شوہر کے گھر چلے گئی. انہوں نے شادی کے بعد ایبٹ آباد کا ایوب میڈیکل کمپلیکس جوائن کیا ایز اے ڈاکٹر اور کام کرنا شروع کیا. اسی دوران اللہ تعالیٰ نے بیٹا دے دیا. اب ایک بچے کی ماں بھی بن گئی, ڈاکٹر بھی ہے, شادی شدہ بھی ہے. اس بچے کی عمر 8 ماہ ہو چکی ہے. 24 نومبر کو مہرالنساء کے والد صاحب کو کال آئی ان کے داماد کی. کہتے ہیں آپ کی بیٹی, میں صبح سو کر اٹھا ہوں, میں نے دیکھا تو مردہ پڑی ہوئی ہے. باپ ہکا بکا پریشان, یہ کیا بول رہے ہو تم, نہ کوئی بیماری نہ کچھ, ینگ لڑکی ہے, تم یہ کیسی باتیں کر رہے ہو, آپ فوراً آ جائیے. باپ کہتا ہے اچھا میں پہنچتا ہوں. فوراً فون رکھتا ہے اور پہنچ جاتا ہے. اب جو باپ ہوتا ہے وہ تجربہ کار ہوتا ہے, زندگی گزاری ہے, اونچ نیچ دیکھی ہے, اور عقل سے دماغ سے فیصلہ کرتا ہے. پوچھتے ہیں بھائی میری بیٹی کو کیا ہوا ہے, یہ تو بالکل ٹھیک تھی, کوئی بیماری نہیں, کوئی مسئلہ نہیں, ایشو کیا ہے؟ کہتے ہیں قدرتی موت ہے. داماد یہ ویسے ابو آج کل بڑے ڈپریشن میں تھی, شاید ڈپریشن اس نے اتنا سوار کر لیا اپنے اوپر کہ اس کی ڈیتھ ہی ہو گئی ہے. باپ کہتے ہیں اچھا بیٹا چلو پھر پوسٹ مارٹم کرا لیتے ہیں, سمجھ آ جائے گی کہ میری بچی کی ڈیتھ کیسے ہوئی ہے. اب داماد جو ہے وہ کہتا ہے کہ پوسٹ مارٹم میں بڑی اذیت ملتی ہے, ہمیں ایسا کوئی چکر کے اس کو قتل کیا, کوئی مسئلہ ہے تو پوسٹ مارٹم کی ضرورت نہیں ہے. باپ کہتا ہے جو میں کہہ چکا وہ میں کہہ چکا. اب باپ کو شک پورا ہے کہ کوئی چکر ڈالا اس نے میری بچی کو, قدرتی موت نہیں ہے. ایبٹ آباد کا ایک پولیس اسٹیشن ہے, اس کا نام ہے میر پور. ایمرجنسی کال میں لاتا ہے باپ پولیس کو اور بتاتا ہے کہ مجھے شک ہے میری بچی کو انہوں نے مار دیا ہے. اب یہ پوسٹ مارٹم بھی نہیں کرا رہے, ڈیڈ باڈی بھی پڑی ہوئی ہے, تو آپ لوگ مہربانی کریں آ جائیں. پولیس جو ہوتی ہے وہ آ جاتی ہے. اب کوئی بھی ایسا کیس جس میں کمپلیننٹ یا کالر یہ کہے کہ مجھے شک ہے کہ میرے اس ممبر کو قتل کیا گیا ہے اور یہ مان بھی نہیں رہے, تو اس کا واحد حل پوسٹ مارٹم ہوتا ہے. پولیس خود کرواتی ہے پوسٹ مارٹم اور قانون بھی اس کی اجازت دیتا ہے. اب باپ جو ہے وہ کہتا ہے جی FIR درج کرواؤ. ڈیفینیٹلی جس کی بچی مار دی وہ تو کہے گا کہ FIR درج کرواؤ. پولیس کہتی ہے ہم نے FIR درج نہیں کرنی جب تک ہمیں رپورٹ نہیں ملتی. تو رپورٹ جب آئے گی, شواہد آئیں گے, ہم پرچہ درج کریں گے. اٹ مینس کہ لنگر آن, یعنی کرتے ہیں کرتے ہیں کرتے ہیں کرتے ہیں. پریشان ہے باپ, کہتا ہے کہ ساس, سسر, نند اور شوہر یہ ملزم ہیں, انہوں نے میری بچی قتل کی ہے. پولیس فوراً FIR درج نہیں کر رہی. روز تھانے کا چکر لگاتا ہے باپ, مایوس ہو کے آ جاتا ہے بڑے افسر کے پاس, اس سے بڑے افسر کے پاس. اکثر اوقات ہمارے ہاں بڑے افسران کے دروازوں پر جو چھوٹے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں, میں چھوٹے لوگ ان کے ڈیزگنیشن کی وجہ سے نہیں کہہ رہے, دماغی طور پہ بہت چھوٹے ہوتے ہیں, یہ اندر نہیں جانے دیتے کسی کو. سر میٹنگ میں ہے, سر نے منع کیا ہے, اندر رش لگا ہوا ہے, فلانا ہوا ہے, فلانا ہوا, بڑے بانے. گیٹ کیپر کہہ لیں اچھا جی. باپ کہتا ہے اوکے ڈن, کسی نے میری نہیں سنی, عدالت چلا جاتا ہے. جا کے 22A کی رٹ دائر کرتا ہے. جج صاحب کو بتاتا ہے جج صاحب یہ میرے پاس شواہد ہیں, یہ بچے کی شادی کی ہے. کال کر کے مجھے میرا داماد صبح بتاتا ہے کہ آپ کی بیٹی فوت ہو گئی ہے. میں کیسے مان جاؤں, نہ کوئی بیماری, نہ کوئی مسئلہ, نہ کوئی ایشو. عدالت فوری کہتی ہے FIR درج کرو.
मुलजिम गिरफ्तार करो। बात को कुछ हौसला होता है, मुद्दई बन जाता है, पर्चा दर्ज हो जाता है। अब मैं उस वजह अनाथ की तरफ आने वाली हूँ कि क्यों भाई, किसने कत्ल कर दिया इसको? और तुम्हें तो नफल पढ़ के शुक्र अदा करना चाहिए था, तुम्हें डॉक्टर मिल गई, पढ़ी लिखी, अच्छे घराने की। तुमने कमबख्ती नहीं छोड़ी, लालच नहीं छोड़ा तुमने। 13 दिन के बाद अदालती हुक्म के बाद एफआईआर दर्ज हो गई। अब इसमें मुलजिमान कौन है? नामजद। नामजद कहते हैं जिनके नाम एफआईआर के अंदर दर्ज होते हैं, सास, दामाद और उसकी नंद यानी शौहर की बहन। वजह अनाथ बाप ये बताता है एफआईआर के मुताबिक, जरा सुन लीजिए। जब मेरी बेटी का निकाह हुआ था तो इन्होंने मेरी बेटी के हक महर में इस्लामाबाद के सेक्टर G13 में 16 करोड़ रुपए का बंगला लिखा था। शादी के बाद वो बंगला मेरी बेटी के नाम ट्रांसफर भी कर दिया गया था। 100 तोले जेवर मैंने अपनी बच्ची को शादी में पहनाया था। ये रुक रुक के बताने का मकसद ये है, समझ आए आपको माशरे में क्या हो रहा है। ये सब लोग लालच में आ गए, इन्होंने कहा ठीक है भाई साइड पे लगाओ 16 करोड़ और फिर 100 तोले जेवर और फिर और भी मामलात होंगे। पुलिस ने अदालती हुक्म के बाद पर्चा भी दर्ज किया, रेड्स भी की और मुलजिमान को गिरफ्तार भी किया। चारों को गिरफ्तार करने के बाद वेरी नेक्स्ट डे अदालत में पेश भी किया कानून के मुताबिक और अदालत से 2 रोजा जिस्मानी रिमांड मंजूर करवाया। मेडिकल रिपोर्ट जो होती है वो कंफर्म बता देती है आपको कि आपकी डेथ कैसे हुई है। आपको जहर पिलाया, आपका दम घोटा गया, सांस बंद किया गया, गोली मारी गई, कोई और मामला किया गया, सब बता देती है मेडिकल रिपोर्ट। पोस्टमार्टम से अगला स्टेप मेडिकल रिपोर्ट का होता है। अच्छा, तो मेडिकल रिपोर्ट कंफर्म बताएगी कि कॉज ऑफ डेथ क्या है। कॉज ऑफ डेथ किसे कहते हैं? मौत की वजह। मुझे इस बात का जवाब दीजिए, जिस ससुराल ने 16 करोड़ का बंगला बहू के नाम लगाया, इज्जत बनाया, घर लेकर आए, नस्ल पैदा की, फिर नियत बदल गई, फिर कत्ल कर दिया, फिर बाप धक्के खाने लगा थानों के, फिर थाने वालों ने ना सुनी, फिर अदालत का दरवाजा खटखटाया, अदालत ने एक्शन लिया, पर्चा दर्ज हुआ, मुलजिमान गिरफ्तार हुए। अल्लाह ताला सबकी बच्चियों को महफूज फरमाए और ऐसा दिन दिखाने से पहले उस बाप को अल्लाह ताला को हालात ऐसे कर दे कि ऐसा दिन ना बाप देखे। थैंक यू।